بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم سمجھنا احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ ضمیر کی آواز پر عمل کرنا دریائے معرفت میں قدم رکھنا ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ انسان بولنا تو بچپن میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے اسے سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ دنیاوی غرض سے بنایا گیا ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کے وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی لینے نہیں دیتی۔ بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے۔ خوب جی بھر کر دوسروں کا ظرف اور ضبط آزماتی ہے، پھر جب وہ پھٹ پڑے تو اسے کہے کہ تم میں تو برداشت ہی نہیں۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ مانگنی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت کو جان لینے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ ڈر اور اندیشے سے نکل کر انسان جلوہ جانا میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے بے صبر، روتا ہے بے جواز۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا سے ہو، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو، جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے
وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم جانتے نہیں کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائے تو ہار جانے کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لے جائے گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے، تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجد میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے، شکوے کرتا ہے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں۔
آنسو کس کے لیے بہانے ہیں؟ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، ہمیشہ میں ہی کیوں؟ اللہ نے جواب دیا، میرے پیارے بندے، مجھے تم سے پیار ہے، اس لیے میں آزماتا ہوں کہ دیکھ سکوں تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا صبر کرتے ہو۔ لیکن میرے خالق، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تم جس محبت کی بات کر رہے ہو وہ دنیاوی محبت ہے۔ میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر صبر عطا کر کے جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اور بے حد حیرت ہوتی ہے۔ پھر میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ شخص مجھے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں مسکراتے ہوئے روتا ہوں، اس کو تو اتنی بھی خبر نہیں کہ میری خاموشی ہی میری گفتگو ہوتی ہے، اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں کن مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ کتنا کمزور ہے دعویٰ اس شخص کا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ وہ مجھے ظاہری صورت سے پرکھ کر کہتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہے، اس کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان عیبوں کے پیچھے کتنی مجبوریاں ہیں، کتنے راز ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو مجھے جانتے نہیں اور میری برائیوں کے جھوٹے چرچے کرتے ہیں، اور ترس آتا ہے ان پر جو ان چرچوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کتنے عجیب ہیں نا تیرے بندے، تجھے خوش کرتے کرتے کتنا ناراض کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہتا ہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے ہی اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش ان کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔